نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ سلسلہ درس کتب عقائد آن لائن شروع ہے۔ بڑے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس بھون حافظہ اللہ درس فرمائیں گے کہ مجالس ذی الحج شروع ہے اور بڑے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس بھون حافظہ اللہ درس فرمائیں گے۔ ہم اپنی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ مفتی بریر ابرار سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجالس ذی الحج کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں منظوم کلام کے لیے دعوت دوں گا مولانا وقار احمد جن کا تعلق بحرین سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں۔ مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں گھر اپنا در دے دیجئے۔ دعا ہے فقیر بے آسرا کی یا رب، دعا ہے فقیر بے آسرا کی یا رب، پڑا رہے در پہ وہ سر دے دیجئے۔ حسرت ہے دل کی آرزو ہے یا رب، حسرت ہے دل کی آرزو ہے یا رب، عشق بلالی جذبہ بوذر دے دیجئے۔ وفائے صدیق اکبر عطا ہو یا رب، وفائے صدیق اکبر عطا ہو یا رب، دوڑے شیطان روب عمر دے دیجئے۔ سخاوت با حیا غنی عثمان کی یا رب، سخاوت با حیا غنی عثمان کی یا رب، شجاعت علی کرار حیدر دے دیجئے۔ رہوں مدحہ سرا صحابہ کا یا رب، رہوں مدحہ سرا صحابہ کا یا رب، غلامی ازواج آل پیغمبر دے دیجئے۔ جیوں مدینہ مروں مدینہ،
جیوں مدینہ مروں مدینہ یا رب، جیوں مدینہ مروں مدینہ یا رب، طائب کو بقی میں قبر دے دیجئے، طائب کو بقی میں قبر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں گھر اپنا در دے دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی ایک کلام ہے جو مرکز میں سالانہ دستار بندی کی تقریب کے موقع پر جب ای مرکز کے طلباء اور طالبات وہاں پر جمع تھے، اس موقع پر یہ چند اشعار لکھے تھے، بند مقرر کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ عنوان ہے پاس بانے مسلک و علم۔ عقائد کے اوپر مثل خورشید ضیاء، استاد جی آپ کی آواز بہت کم۔ عقائد کے افق پر مثل خورشید ضیاء آپ ہیں، جہالت کے مرض کی شافی و اکمل دوا آپ ہیں۔ کھلا ہے مرکز اہل سنت ایک باغ جنت سا، ابل رہا ہے علم کا جو چشمہ آپ ہیں۔ اور ای مرکز کے ذریعے نور پھیلا چار سو جس کا، ای مرکز کے ذریعے نور پھیلا چار سو جس کا، زمانہ بھر میں گونجی حق کی صدا آپ ہیں۔ اور تصوف کی راہوں کے رہبر طریقت کے ماوا، تصوف کی راہوں کے رہبر طریقت کے ماوا، دل ہوا ہے جس پہ شیدا آپ ہیں۔ آپ کی اس مسند پر شاہانہ تشریف آوری سے متعلق سجے مسند پہ شاہانہ میرے شیخ دانا، سجے مسند پہ شاہانہ میرے شیخ دانا، میرے محسن میرا قبلہ آپ ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کلام اصل میں دستار بندی کے موقع پر لکھا گیا تھا، ابھی قند مقرر کے طور پہ عرض کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شعر ہے، دستار و دوپٹہ کے منتظر جو بیٹھے ہیں یہ طلباء و طالبات، اور جو ابھی طلباء بیٹھے ہوئے ہیں مجالس ذی الحجہ کے لیے، مجالس ذی الحجہ کے منتظر جو بیٹھے ہیں یہ طلباء و طالبات، اس تکمیل سفر علمی کا وسیلہ آپ ہیں۔ یہ عابد جو بیٹھا ہے مطمئن، نہیں کوئی فکر و غم، مانند چھتری اس کے سر پہ سایہ آپ ہیں۔ عقائد کے افق پر مثل خورشید ضیاء آپ ہیں، جہالت کے مرض کی شافی و اکمل دوا آپ ہیں۔ چلیں جی اب ہم دعا دینا شروع کریں۔ جی استاد جی بسم اللہ۔ ٹھیک شروع کریں۔ الحمد للہ، الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ مجالس عشرہ ذی الحج چل رہی ہیں، اور آج اس حوالے سے دوسری مجلس ہے۔ آج کی ہماری اس نشست میں گفتگو ہوگی والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر۔ اس کے لیے پہلے میں آیات کریمہ اور پھر احادیث مبارکہ چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر والدین کے حقوق اور حسن سلوک پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر سننے والے شخص کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے تمام طلباء سے، طالبات سے، حضرات سے، خواتین سے، مریدین سے، مریدات سے، سننے والے حضرات و خواتین سے کہ گفتگو سنتے وقت انسان نیت کرے عمل کی اور اس کے بعد سنے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل فرماتے اور انسان کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس مجلس کا مقصد معلومات کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ مجلس کا مقصد ان چیزوں کو سن کے اپنے معمولات کے اندر لانا ہے۔ معلومات اصل نہیں، معمولات اصل ہوتے۔ کسی انسان کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوں اور معمولات سے دامن خالی ہو تو یہ معلومات کے نقصان دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا علم اللہ سے مانگا ہے جو نفع دے، اور ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ جو انسان کو نفع نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عبادت خدا کی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں جو اہم ترین چیز ہے اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ عام طور پہ ہم یہی سنتے ہیں، آپ بھی یہی سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنا نام مبارک لیتے ہیں اس کے بعد اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اور اگلی آیت بھی آپ سن لیں، اور آپ بعض احادیث بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اگلی آیت کا ترجمہ کر کے پھر عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت خدا کی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں اگر بوڑھے ہوں، تم ان کا بڑھاپا پاؤ، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کرو، ان کے کسی آپ کے مزاج کے خلاف کام پر اظہار افسوس بھی نہ کرو، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو اور جھٹکو مت، وقل لہما قولا کریما، شرفاء کی طرح، معزز لوگوں کی طرح، عزت والوں کی طرح احترام سے بات کرو۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازو محبت سے، احترام سے ان کے سامنے پھیلائے رکھو خدمت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میں چھوٹا سا تھا، تربیت کا بہت محتاج تھا، ان نے مجھ پر بہت شفقت فرمائی ہے، میرا بہت خیال کیا ہے، اللہ بھی یہ بوڑھے ہیں، بہت زیادہ محتاج ہیں، تو اللہ تو ان کا بھی بہت زیادہ خیال فرما، ان پہ بہت رحم فرما، ان کے معاملات کو آسان فرما۔ بات بہت لمبی ہے، میں بہت اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر فرمایا، جبکہ عام طور پر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں، یہاں والدین کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ ہمارے دنیا میں آنے کے دو سبب ہیں۔
ایک حقیقی وہ اللہ کا امر ہے، اور ایک ظاہری وہ ہمارے والدین کا آپس میں ملنا ہے۔ تو چونکہ ہمارے دنیا میں آنے کا اصل سبب اللہ کا حکم ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور ظاہری سبب چونکہ ہمارے والدین ہیں تو فرمایا کہ والدین کا ادب اور احترام کرو۔ حقیقی سبب اور اللہ کا امر ہے، اور ظاہری سبب والدین کا وجود ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم والدین کا ادب اور احترام کرو۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر والدین بطور خاص تم ان کا بڑھاپا پاؤ، کیا کرو؟ نمبر 1 اف نہ کہنا، نمبر 2 ان کو ڈانٹنا نہ، نمبر 3 شرفا کی طرح بات کرنا، نمبر 4 اپنے بازو پھیلا کے رکھنا، نمبر 5 ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ اب یہی 5 کام اللہ کے لیے ہے اور یہی 5 کام والدین کے لیے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی تم نے عبادت کرنی، وہ تمہارے وجود کا حقیقی اصلی سبب، اور والدین کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ والدین ظاہری سبب ہیں، تو والدین کا تم نے شکریہ ادا کرنا۔ کیوں؟ جو انسان بھی کسی کے اوپر احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ان کا احسان ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے ہمیں وجود ملا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتی ہے، خیر خواہی کا بدلہ خیر خواہی ہے۔ تو خدا کی عبادت کرنی ہے، والدین کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، والدین اگر بوڑھے ہوں تو والدین کو اف نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر افسوس کرنا کہ اللہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا ہے، تنقید کرنا، یہ کفر ہے۔ والدین کے کسی فیصلے پر اف کرنا اور تنقید کرنا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، یہ کفر نہیں ہے، فسق ہے، گناہ ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اکڑنا کفر ہے، والدین کے سامنے اکڑنا یہ فسق ہے۔ کیوں؟ وہی ڈانٹتا ہے نا جو اکڑتا ہے، جو خود کے اندر اکڑ محسوس نہ کرے تو وہ کسی کو ڈانٹے گا کیوں؟ تو خیال کرے گا۔ ایک ہے کسی کی غلطی پر بڑا چھوٹے کو ڈانٹے، یہ الگ ہے، اور ایک ہے چھوٹا بڑے کے سامنے اکڑے، دونوں میں فرق سمجھے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرفاء کی طرح بات نہ کرنا اور علوف اور کبریائی کا لہجہ اختیار کرنا کفر ہے، اور والدین کے سامنے ایسا لہجہ اختیار کرنا یہ فسق اور جرم ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہے، اور نہ جھکانا کفر ہے، اور والدین کے سامنے سجدہ کر کے گردن کو نہیں جھکانا، اپنے بازو شفقت کے ساتھ پھیلانے ہیں۔ تو خدا کے سامنے گردن کا نہ جھکانا کفر ہے، اور والدین کے سامنے خدمت کے لیے بازو نہ پھیلانا یہ فسق ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا، اکڑنا، یہ کفر ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتے، فَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہ عبادت سے مراد دعا ہے۔ تو خدا سے مانگنا فرض ہے، نہ مانگے تو کفر ہے، اور والدین کے لیے دعا مانگنا ایمان ہے، والدین کے لیے نہ مانگے تو فسق ہے۔ تو خدا سے مانگتے ہیں، اور والدین سے نہیں، والدین کے لیے مانگتے ہیں۔ ایک اور اس آیت کے حوالے سے بات سمجھ لیں، جو شروع میں نے کہا کہ اللہ جہاں اپنا ذکر فرماتے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی فرماتے ہیں۔ یہاں اشکال کیا ہے؟ اللہ نے اپنا ذکر فرمایا اور والدین کا فرمایا، اپنے حبیب کا نہیں فرمایا۔ نہیں، حبیب کا ذکر یہاں بھی فرمایا ہے، لیکن وہ کیسے؟ یہ ضابطہ اور اصول یاد رکھیں کہ اعلیٰ کے ذکر کرنے سے ادنا کا ذکر خود بخود نہیں ہوتا۔
لیکن ادنا کا ذکر کرنے سے اعلیٰ کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ میں اس کی کتنی مثالیں دوں؟ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آئے اور بڑا آئے اور ہم اپنے گھر میں بچوں کو یا خادم کو کہیں کہ بھی ان کو کھانا کھلاؤ، چائے پیش کرو، ان کے لیے دروازہ کھولو، تو اس سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ڈرائیور اور نوکر کے لیے بھی کھولو۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں آئے ہیں تو ان کے نوکر کا خیال رکھنا، تو اس سے خود وہ سمجھ آتا ہے کہ جن کا نوکر ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو اعلیٰ کے ذکر سے ادنا کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن ادنا کے ذکر سے اعلیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی، اس اصول کو ذہن نشین فرما لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ، پہلے میں اس اصول کو تھوڑا کھول دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہداء کی حیات کا واضح ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے ان کا جسم زندہ ہے، لیکن اس طرح صراحتاً انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا کہ نبی وفات کے بعد زندہ ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ نبی زندہ ہے تو اسے یہ سمجھ نہیں آنا تھا کہ شہید بھی زندہ ہے، لیکن جب یہ فرمایا کہ شہید زندہ ہے تو اسے خود وہ سمجھ آ گیا کہ نبی بھی زندہ ہے، کیونکہ شہید کو تو عزت اس وجہ سے ملی ہے، یہ اعزاز ملا ہے کہ یہ نبی کا امتی اور کلمہ گو ہے۔ تو جب کلمہ گو کو یہ اعزاز ملتا ہے تو بتائیں خود پیغمبر کو اعزاز کیوں نہیں ملے گا؟ تو پیغمبر کی حیات کو صراحتاً بیان فرمانے سے شہید کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی، لیکن شہید کی حیات کو صراحتاً بیان کرنے سے پیغمبر کی حیات سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھ لیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا، اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز رہ جائے، نہیں پڑھ سکا، آنکھ نہیں کھلی، یا بھول گیا اور نماز رہ گئی، یاد نہیں ہے، تو جب وہ نیند سے اٹھے، نماز کا وقت گزر گیا ہے تو نماز پڑھ لے، اور جب یاد آ جائے وقت گزرا ہے تو نماز پڑھ لے۔ تو اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کے چھوڑے اور وہ بھی نماز کو ضرور لٹائے۔ تو بازو غلط فہمی ہوئی کہ جی سو جائے نماز رہ جائے تو پڑھنی چاہیے، بھول جائے نماز رہ جائے تو پڑھنی چاہیے، اور جان بوجھ کے چھوڑے تو قضا نہیں، بس استغفار کافی ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اگر حدیث پاک میں یہ بتا دیا جاتا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ بعد میں پڑھے، تو اس سے یہ سمجھ نہیں آنا تھا کہ بھول کر چھوڑ دے تو بھی پڑھے، سو جائے تو بھی پڑھے۔ لوگ کہتے وہ تو بھول گیا تھا، وہ تو سو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھول جائے اور نماز رہ جائے، یا سو جائے اور نماز رہ جائے، جب یاد آئے تو پڑھے، اور جب نیند سے بیدار ہو تو پڑھے اگرچہ وقت گزر جائے۔ تو جو نماز بھول کر چھوڑ دینے سے اور آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے چھوڑ دینے سے رہ جائے اس کو پڑھنا ضروری ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پڑھنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ تو جان بوجھ کر چھوڑنے کا مسئلہ بیان کرنے سے بھول کر نماز چھوٹ جانے کا یا سونے کی وجہ سے چھوٹ جانے کا سمجھ نہیں آنا تھا، لیکن سونے کی وجہ سے چھوٹ جانا اور بھول کر چھوٹ جانا، اس سے جان بھول کر چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں نے صرف 2 مثالیں دی۔ اب آپ سمجھیں، جب یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ عبادت اللہ کی کرو اور شکریہ مصطفیٰ کا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے والدین کا شکریہ سمجھ نہیں آنا تھا۔ کیوں؟ حضور تو اعلیٰ ہیں، نبی ہیں، ہمارے امام الانبیاء ہیں، ہماری شفاعت ہے، ہمارا مأویٰ اور ملجا ہے، تو والدین تو وہ نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ ذکر ہوتا تو والدین کا شکریہ سمجھ نہیں آنا تھا، لیکن والدین کا شکریہ ادا کرنے سے مصطفیٰ کا خود بہت سمجھ آ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام بھول کے اور خطا ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلق، میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے یقین ہوا کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کے محبوب یہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ نے ٹھیک سمجھا،
لہٰذا آپ نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی اور میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیں حدیث کیا ہے، لولا محمد لما خلقت، اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اب دیکھیں ہماری پیدائش کا ایک سبب والدین ہے، اور ہماری پیدائش کا ایک سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ مجھے وجود کیوں ملا؟ میرے والد اور والدہ تھے۔ ان کو کیوں ملا؟ ان کی والد اور والدہ تھے۔ ان کو کیوں ملا؟ ان کی والدہ اور والد تھے۔ چلتے جائیں، ان سب کو وجود کیوں ملا؟ حضرت آدم کی وجہ سے۔ ان کو وجود کیوں ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو ایک وہ سبب ہے جو میں نظر آ رہا ہے ہمارے والدین، اور ایک وہ سبب ہے جو میں نظر نہیں آ رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں ہم سب کے وجود کا ایک سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سبب ہمارے والدین۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا، اس سے بالوالدین احسانہ سمجھ نہیں آنا تھا، اور بالوالدین احسانہ فرمانے سے وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا بھی سمجھ آ گیا، جو صرف تمہارے وجود کا سبب ہے۔ جب ان کا شکریہ تمہارے ذمے ہے، اور جو تمہارے سارے آباء و اجداد اور پوری کائنات انسانی کے وجود کا سبب ہے، تو ان کا شکریہ کیوں نہیں کرنا تم نے؟ اور اگر یہ فرماتے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو کہ جو پورے کائنات انسانی کے وجود کا سبب ہے، تو اس سے والدین کے شکریہ سمجھ نہیں آنا تھا۔ اس لیے یہ بات درست ہے، اللہ جہاں اپنا ذکر فرماتے اپنے بعد مصطفیٰ کا ذکر بھی فرماتے، جہاں نظر نہیں آتا ذکر وہاں بھی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو وسیلے پر حدیث پڑھی ہے، اس پر کچھ لوگ اشکالات موجود ہیں، اس کے میں جواب اپنے مقام پر دے چکا ہوں۔ اس وقت میرا موضوع وسیلہ نہیں ہے، ورنہ اس آیت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 14 اور 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ والدین کا خیال کرو۔ کتنا خیال کرو؟ پھر سمجھایا، حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ ہم نے کیا حکم دیا کہ دیکھو تمہاری والدہ بہت مشقت برداشت کرتی ہے، اور تمہاری والدہ پیٹ میں رکھا بہت مشقت برداشت کی، پھر جنا اور بہت مشقت برداشت کی، پھر گود میں رکھ کے دودھ پلایا، الحمدللہ بہت مشقت برداشت کی ہے۔ تو کیا کرو؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو کہ میرے حکم سے تمہیں وجود ملے، اور والدین کا شکریہ ادا کرو، ان کے وجود سے وجود ملے اور انہیں تمہیں سنبھالا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ والد اور والدہ دونوں تمہیں اس بات کی کوشش کریں کہ تم شرک کرو، اس میں ان کی بات نہ مان، ہاں البتہ دنیاوی معاملات میں ان کا خیال رکھیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ والدین کا خیال کرنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے یہ 3 آیات پیش کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بعد والدین کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہمارا وجود اللہ کے حکم سے ہے، اور ظاہری سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری سبب والدین کا وجود ہے، ظاہری سبب والدین کا وجود ہے۔ یہاں بھی ایک بات ذہن نشین فرما لیں، دیکھیں یہاں لفظ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ۔ بہت سارے حضرات کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جہاد کا معنی ہر وہ دین کا کام ہے جس کے اندر مشقت ہو، حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ کا شرعی معنی ہے قتال، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا لفظ دین کے قتال کے علاوہ اور کاموں پر استعمال کیا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور کام بھی جہاد ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے دوسرے کاموں کے لیے لغوی معنی کے اعتبار سے۔
اگر آپ اس لغوی معنی کو لے کر یہ کہو گے کہ دین کے اور کام بھی جہاد ہیں، تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی طرف دعوت کرنے کو دینے کو بھی لفظ جہاد سے تعبیر فرمایا. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہارے والدین اس بات پر جہاد کرے کہ تم شرک کرنا تو پھر بھی شرک نہ کرنا. لفظ تو جہاد استعمال کیے. تو اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ کفر کی دعوت دینا جہاد ہوگا، شرک کی دعوت دینا جہاد ہوگا، کبھی بھی نہیں. تو جس طرح اللہ کے دین کی دعوت دینا لغوی اعتبار سے جہاد ہے، تو شرک کی دعوت دینا بھی لغوی اعتبار سے جہاد. ورنہ تو لوگ کہیں گے بھائی اللہ کی طرف دعوت دینے والے مجاہدین ہیں، بھائی جو کفر کی دعوت دے بھی مجاہدین ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ. تو بتائیں ان دو قسم کے مجاہدین میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ دین کی خدمت کرنا اس کے کئی ایک شعبے ہیں، ہر ایک شعبہ مبارک ہے، لیکن ہر شعبے کا شریعت الگ نام رکھا ہے. الگ الگ ناموں کو اسی نام سے پکارا جائے، خلط ملط نہ کرو، اس سے دین کا حلیہ بگڑے گا. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا عنوان یہ نہیں، اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ میں نے صرف آیت کے حوالے سے بات عرض کر دی. چلے چند ایک احادیث دیکھنے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5971. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں شخص آیا اور عرض کیا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ کس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کا خیال کروں؟ فرمایا امک، تیری والدہ. پوچھا یا رسول اللہ ثم من، پھر؟ فرمایا امک، تمہاری والدہ. پھر کہا یا رسول اللہ ثم من کون؟ فرمایا امک، تمہاری والدہ. پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من کون؟ فرمایا ثم ابوک، تمہارے والد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ادا کرتے ہوئے والدہ کا ذکر 3 مرتبہ فرمایا اور والد کا ذکر 1 مرتبہ فرمایا. اس کی وجہ کہ والدہ بچے کے حقوق ادا کرنے میں مشقت 3 مرتبہ اٹھاتی ہے، جس کا ذکر ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ میں پڑھا حملت امہ وہن علی وہن، اور آگے فرمایا فصالہ، اس کا پھر اس کو گود میں رکھ کے دودھ پلانا. ایک والدہ کا بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھنا، پھر والدہ کا اپنے بیٹے کو جننا، پھر والدہ کا اپنی گود میں رکھ کے چھاتی سے دودھ پلانا. تو چونکہ اس کی مشقت 3 گنا ہے تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا والدہ کا خیال کرو، والدہ کا خیال کرو، والدہ کا خیال کرو، اور پھر فرمایا کہ والد کا بھی خیال کرو. اس سے یہ کبھی نہ سمجھنا کہ والدہ کو کی وجہ سے والد کو چھوڑ دیا جائے، نہ، ہرگز جائز نہیں. یہ صرف آپ نے اہتمام فرمایا ہے کہ والدہ کا خیال زیادہ کرو. وہ گھر میں رہتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، والد واحد بھی جاتا ہے، اپنی ٹینشن دور کر لیتا ہے، دکھوں کسی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، یہ ہر وقت گھر میں رہتی ہے، تو اس کا خیال زیادہ کرو، یہ سمجھانا مقصود ہے. خیر اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا. جامع ترمذی حدیث نمبر 1899. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. والد خوش ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے، والد ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اندازہ فرمائیں جہاں والدہ کی خبر گیری کا، والدہ کی خدمت کا، والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے، وہاں والد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بات فرمائی ہے کہ والد کا راضی ہونا خدا کا راضی ہونا ہے، اور والد کا ناراض ہونا خدا کا ناراض ہونا ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ والد ایسے مسئلے پر ناراض نہ ہو کہ جو جائز نہ ہو. ایک ناجائز کام والد کہے اور اولاد نہ کرے اور والد ناراض ہو جائے تو اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. جائز امور میں اطاعت کرنا ذمہ داری ہے، اور اس میں اگر اولاد حقوق ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. سنن نسائی حدیث نمبر 3104. حضرت معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان جاہمہ جاء الی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاہمہ آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، میرا ارادہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا حل لک من ام، تمہاری والدہ ہے؟ کہا نام جی ہاں. فرمایا کہ فالزمھا یا فالزمھا،
جاؤ والدہ کی خدمت کرو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، والدہ کے قدموں کے نیچے خدا نے جنت رکھی۔ مقصد کیا ہے کہ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے الجنت تحت ظلال السیوف، کہ تم جہاد کرنا چاہتے ہو کہ جنت ملے، جس طرح تلوار کے سائے میں جنت ہے، اسی طرح والدہ کے پاؤں میں بھی جنت ہے۔ تو تم صرف تلوار کے ذریعے جنت نہ لو، والدہ خدمت کر کے جنت لو۔ یہاں ایک بات علمی ذہن نشین فرما لیں، بعض حضرات کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر والد یا والدہ حیات ہوں اور جہاد میں آدمی کی ضرورت ہو تو والد یا والدہ کی اجازت کے بغیر اگر جہاد کیا تو جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کی خدمت میں لگے رہنا ہی جہاد ہے۔ اور اس پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا فجاہد فیہما، یہاں بھی لفظ جاہد ہے، ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں والدین کی خدمت کرنا جہاد ہے، بات ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان نے اب خود کو پیش کیا تھا۔ آج سمجھ لیں، اپنے آپ کو پیش کر دینا، پھر اس کے بعد امیر کا فیصلہ کرنا، یہ بات الگ ہے۔ اور ایک ہے خود کو پیش نہ کرنا، اپنے بہانے بنا کر جہاد سے جان چھڑانا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جس طرح صحابی آئے اور ماں کا ذکر کیا یا ایک نے والدین کا ذکر کیا اور آپ نے ان کی خدمت کو جنت اور جہاد فرمایا، تو یہ بھی حدیث ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ جنگ بدر تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شرکت چاہتے تھے اور آپ نے شریک نہیں فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیوی بیمار تھی، فرمایا تم اس کی خدمت کرو، خیال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی وجہ سے جہاد میں نہ جانے والے کو کسی غزوے کا اجر نہیں بتایا، غزوے کا مال غنیمت نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی کی خدمت کی وجہ سے آپ نے روکا اور ان کو بدری مجاہد بھی فرمایا اور ان کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی بندہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے رک جائے اور اس کو جہاد کہیں، اور بیوی کی خدمت کی وجہ سے رک جائیں اور اس کو جہاد بھی کہیں؟ کبھی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ والدہ کے دل میں عظمت موجود ہے اور بیوی کے دل میں عظمت موجود نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے آج پھر لوگ کہتے ہیں میں کیوں نہیں جا رہا، میری ماں نہیں مانتی، میں کیوں نہیں جا رہا، میرا والد نہیں مانتا۔ بات سمجھ لیں، ان دونوں نے خود کو پیش کیا، ایک کا عذر والدہ اور والدین تھے اور ایک کا عذر بیوی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو جہاد سے اجازت دی ہے والدہ کی وجہ سے اور ایک کو اجازت دی ہے بیوی کی وجہ سے، تو پیش تو دونوں نے کر لیا۔ تو یہ سمجھیں بات، اس لیے اصل یہ ہے کہ آدمی خود کو پیش کرے، باقی پھر امیر المومنین کی مرضی ہے کہ وہ اس کا عذر دے کر چھوڑ دیں یا اس کا عذر قبول نہ فرمائیں۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں، الجھن میں نہیں رہنا۔ میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، خود اپنا گزرا ہو کہ میرے ایک مرید ہیں، ان کو پتہ چلا کہ میرے اوپر کافی مقدار میں قرض ہے، تو مجھ سے خلوت میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا استاد جی میں ملک سے باہر ہوں، لیکن ملک میں نے ایک پلاٹ لینا ہے گھر کے لیے، میرے پاس 40 لاکھ روپے کی رقم موجود ہے، 20 لاکھ میں نے جمع کیے، 20 لاکھ والدہ نے۔ تو جب سے مجھے پتہ چلا آپ پر قرض ہے تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ 40 لاکھ آپ لے لیں تاکہ قرض اتر جائے، میرا شیخ مقروض ہو اور میں اپنے مکان کے لیے پیسے جمع کروں، میری غیرت اور مروت اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ یہ 40 لاکھ مجھے دیں گے تو مکان کا کیا بنے گا؟ کہا جب میں شیخ کی خدمت کروں گا تو اللہ مجھے اور دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مرید کا اتنا ایمان ہے کہ وہ شیخ پر 40 لاکھ لگائے گا تو اللہ اور دیں گے، تو پیر کا اتنا ایمان نہیں ہے کہ 40 لاکھ چھوڑ دے گا تو اللہ کہیں اور سے دے دیں گے۔ تو آپ نے کہہ دیا، اجر مل گیا، آپ اپنے بچوں کے مکان پہ لگائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، میں بہت خوش ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ یہ کہنے کے بعد پھر میں نے ان سے کہا بھی آپ نے پیسے دینے کا فیصلہ کر لیا، میں نہیں لوں گا، آپ بچوں کا مکان بنائیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو ایک مسئلہ بتا۔
تو پھر میں نے ان کو مسئلہ بتایا. میں نے کہا ایک صحابی نہیں گیا کہ اس کی وجہ والدہ کی بیماری ہے یا بڑھاپا ہے یا خدمت ہے. ایک نہیں گیا کہ بیوی کی بیماری ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر سنا اور ان کو جہاد سے اجازت دے دی. تب اگر کوئی ہم جیسا بندہ ہو جی میں نہیں جاتا کیونکہ میری بیوی بیمار ہے، میں نہیں جاتا کیونکہ میری والدہ بیمار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دے دی تھی، تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. پیش کرو، اس کے بعد اللہ کے نبی قبول فرمائے یا نہ فرمائے. اسی طرح اب آپ نے پیش کیا، میں نے قبول نہیں کیا، تو آپ کو 40 لاکھ دینے کا اجر مل گیا. اب اگر یہی بات کسی اور مرید کو معلوم ہو اور وہ کہے کہ فلاں نے پیش کیا تھا استاد جی نے نہیں لیا تو میں نے مکان بنایا میں بھی پیش نہیں کرتا کیونکہ فلاں نے نہیں کیا، تو اس کو 40 لاکھ کا اجر نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ نے پیش کر دیا اور میں نے قبول نہیں کیا، اب اس کو دیکھ کر وہ پیش بھی نہ کرے اور اجر لینے کا خواہش مند بھی ہو، نہیں ملے گا. تو ان صحابہ نے خود کو پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملی. اب اگر وہ پیش ہی نہ کرو گے جی مجھے اجازت ہے کیونکہ حضور نے دی تھی، اس کو اجر نہیں ملے گا. یہ میرا واقعہ سنانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ حضرات مجھے دیں، یہ ذہن رکھ لیں. یہ میں نے گزشتہ واقعہ سنایا ہے جو آج سے تقریباً 6 سال پرانا ہے، آج کا نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک البتہ مجھے آپ علمی لطیفہ کہہ لیں یہاں پہ یاد آیا. اب دیکھیں ایک حدیث پاک آپ نے پڑھی، ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی، آپ نے نہیں ہم نے پڑھی. ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور ایک حدیث پاک پڑھی کہ والد کی رضامندی والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اچھا ایک حدیث پاک ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے. تب ایک حدیث ہے کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور ایک یہ ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے. تو مجھے ایک والد نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، ایسے پیار سے کہا اس میرے بیٹے کو سمجھاؤ کہ جب بھی گھر آتا ہے تو سیدھا دوڑتا ماں کے پاس جاتا ہے. کیوں کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اس کو سمجھاؤ بھی جنت کا دروازہ تو میں ہوں، یہ دروازے سے گزر کے ماں کے پاس جائے، یہ دروازہ توڑ کے نا جنت کے اندر جایا کرے. تو میں بات تو اس کی بڑی معقول ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو دروازہ تو والد ہے نا، تو دروازے سے گزر کر جنت کے اندر جایا کرو، یہ دروازہ توڑ کر جنت کے اندر نہ جایا کرو. ہمارے بہت سارے حضرات کا خیال ہوتا ہے نہیں والد ٹھیک ہے لیکن والدہ کا دل نہیں دکھانا چاہیے. پتر والدہ کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے اور والد کا بھی نہیں دکھانا چاہیے. یہ جس والدہ کے قدموں میں آپ جنت تلاش کر رہے ہو، یہ قدم والد ہی پیسے لگا کر لایا ہے. یہ خود بہت قدم اس گھر میں نہیں آئے، یہ والد نے خرچ کیا تو قدم اس گھر کے اندر آئے ہیں. والد نہ آتے تو یہ قدم اس گھر کے اندر کبھی نہ ہوتے. اس لیے والد کا بھی خیال فرمائیں، سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو. جامع ترمذی حدیث نمبر 1900. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأزق ذلك الباب او احفظه. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ اور بہترین دروازہ ہے. تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو دروازے کو محفوظ رکھو. صحیح بخاری حدیث نمبر 5976. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت ابو بکر اور ہیں اور ابو بکرہ اور ہیں، دونوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا یا رسول اللہ فرمائے، فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. اب دیکھیں میں نے اوپر 2 آیتیں پیش کی نا، اب میں 2 حدیثیں پیش کروں. اللہ اکبر. دوسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2521. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم قال رغم انفہ. آپ نے ایک بار فرمایا ایسا شخص تباہ ہو، ناک خاک آلود ہو، تباہ ہو، اس کا ناک مٹی میں ملے یعنی ذلیل ہو، ذلیل ہو، ذلیل ہو. پوچھا یا رسول اللہ کس کے بارے میں فرما رہے؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ.
وہ شخص کے جو بوڑھے والدین کو پالے یا ایک ان میں سے بوڑھا ہو اور یہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ لے سکے، یہ شخص دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس ذلت اور رسوائی سے بچائے اور ہمیں والدین کا سچا خدمت گزار بیٹا بنائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے آیات اور احادیث مبارکہ خدمت میں پیش کی ہے۔ اب میں والدین کے حقوق کی چند صورتیں پیش کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں اور ایک ایک کو سن کر ساتھ ساتھ ہم غور کرتے رہیں۔ اگر مجھے یہ نعمت مل رہی تو اللہ کا شکر، اگر میں سے محروم ہوں تو استغفار کرو، کوشش کرو۔ نمبر 1، اطاعت و فرما برداری، والدین کی جائز باتوں میں اطاعت کرنا یہ اولاد کے ذمے ہے۔ والدین کی جائز باتوں میں اطاعت کرنا، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، اگر والدین کے شرک کرو اطاعت مت کرو، اگر کہ فلاں گناہ کرو اطاعت مت کرو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے والدین کو راضی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو والدین کی اطاعت فرض ہے لیکن جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بسا اوقات ہمارے گھر میں بیوی بھی ہوتی ہے، والدہ بھی ہوتی ہے، اور ہماری والدہ ہماری بیوی یعنی اپنے بہو پر ظلم کرتی ہے اور اولاد کو مجبور کرتی ہے کہ تم جو میں کہتی ہوں وہ کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح بیٹے پر ماں کا حق ہے، اسی طرح شوہر پر بیوی کا بھی حق ہے۔ اور یہ بات سوچا کرو، یہ بیوی اپنی ماں، اپنا باپ، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنا گھر سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی ہے، تو کیا اس بیوی کو ذلیل کرنے کی گنجائش ہے؟ والدہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنی بہو کو ذلیل کیوں کرتی ہوں؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو ذلیل ہوتا دیکھ سکتی ہے؟ تو اپنی بہو کو ذلیل کیوں کرتی ہے؟ اس لیے والدین کی اور والدہ کی اطاعت کریں، لیکن والدہ کو خوش کرنے کے لیے بلا وجہ اپنی بیوی کے آنسو مت دیکھیں، اپنی بیوی کو تباہ مت کریں۔ میں بارہا یہ بات گزارش کر چکا ہوں کہ ہم والدہ کی دعا کے قائل ہیں، اللہ کے لیے اپنی بیوی کی دعا کی بھی قائل ہو۔ اپنی بیوی کو بھی خوش کرنے کا خیال کیا کرو، جائز امور میں خوش کرو۔ ناجائز اطاعت اگر والدین کی جائز نہیں ہے تو ناجائز اطاعت بیوی کی بھی جائز نہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں جب بیوی کے حقوق پر بات آئے گی یا شوہر کے حقوق پر بات آئے گی وہاں اس پہ ذکر کروں گا، فی الحال میں نے گزارش کی ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 2، احترام اور ادب، والدین کے سامنے بات نرمی سے کریں، ادب سے کریں، عزت سے کریں۔ والدین کے سامنے اکڑنا، والدین کو آنکھیں دکھانا، والدین کے سامنے ٹیڑھے منہ سے باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر والدین سے کسی معقول بات پر اختلاف بھی ہو تو اختلاف بھی ادب سے کریں، احترام سے کریں، اپنی رائے دیں کہ باقی ابا جی آپ کی مرضی ہے، امی جان آپ کی مرضی ہے، میں جو بات سی سمجھتا تھا میں نے آپ خدمت میں پیش کر دی ہے، باقی آپ پھر بھی فرماتی ہیں ایسے کرنا تو میں کر لیتا ہوں، بس یوں بات کریں۔ نمبر 3، خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، خواہ والد جوان ہو والدہ جوان ہو، والد مالدار ہو والدہ مالدار ہو، لیکن اگر وہ بوڑھے ہوں، اگر وہ بیمار ہوں تو پھر ان کا خیال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر بڑھاپا اور بیماری ہو تو پھر بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے، والدین کی خدمت کریں۔ مدینہ منورہ میں ہمارے میزبانوں میں سے ایک میزبان ہے، مجھے آج ہی انہوں نے ایک واقعہ سنایا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، میرے لیے کھانا لے کر آئے، اور ساتھ یہ کہا کہ میں جب بھی والدہ کے لیے بیماری میں کھانا تیار کرتا تو پہلے خود چکھتا کہ والدہ کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یعنی اس سے زیادہ جو میرے لیے تعجب کی بات تھی، کہا میں والدہ کے لیے جو دوائی بھی لاتا اس کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ چکھتا کہ اس کا ری ایکشن تو نہیں ہے، میری والدہ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد میں والدہ خدمت میں دوائی پیش کرتا۔ وہ دوائی کون سی ہے؟ بی پی کی ہے، شوگر کی ہے، کولیسٹرول کی ہے، اس قسم کے ادویات، یعنی اس حد تک والدہ کا خیال کرنا۔ نمبر 4،
والدین کے ساتھ مالی تعاون کا، والدین ضرورت مند ہوں، والدین مستحق ہوں، والدین کے پاس مالی وسعت نہ ہو تو والدین کا مالی تعاون کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر والدین صاحب وسعت ہوں، مالدار ہوں، ان کو ضرورت نہ ہو، پھر بھی وقتاً فوقتاً اولاد کو چاہیے والدین کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری والدہ، جس نے چنا ہے، ہماری والدہ ہے، جس طرح ہمارے والد جو ہماری امی جان کے شوہر ہیں ہمارے والد ہیں، تو اسی طرح ہماری بیوی، اس کے والد اور والدہ وہ بھی ہمارے والد ہیں۔ اسی طرح شوہر کے والدین وہ بھی بیوی کے والدین کی طرح ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر گنجائش ہو تو جس طرح اپنے حقیقی والدین کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح ہماری اعتبار سے بیوی کی والدہ اور والد مستحق تو ان کا تعاون کریں، اور اگر صاحب حیثیت ہے تو ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کریں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے والد اور والدہ کی خدمت ایک عورت کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ماں اور شوہر کے باپ کی خدمت کا بھی خیال کرے۔ ہمارے عام طور یہ ذہن بنتا ہے نا کہ جی ماں کی خدمت تو بیوی کے ذمہ نہیں ہے، شوہر کے باپ کی خدمت تو بیوی کے ذمہ نہیں ہے، پھر بہت ساری چیزیں شوہر کے ذمہ بھی نہیں ہیں، اس میں آپ کو الجھن ہوگی اگر میں ساری تفصیلات پیش کروں گا۔ گھر ایسے آباد نہیں ہوتے جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے۔ میں آپ کے علم ہے کہ اپنے واقعات پیش کرتا رہتا ہوں، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات و خواتین کے لیے کہ آپ کی زندگی کو دیکھیں ہم نے کیسے جینا۔ آپ کے علم میں ہے الحمدللہ میرے 4 گھر ہیں، میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اہلیہ کی والدہ اور چاروں اہلیہ کی والدہ کی ماہانہ خدمت کرتا ہوں جتنی مجھے گنجائش ہوتی ہے۔ میں نے الحمدللہ 4 گھر والوں میں سے 3 کی والدہ کو عمرہ کرائے، اور چوتھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے نیت کی ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے تو ان کا بھی عمرہ کرانا ہے۔ اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ان کو عمرہ کراتا، آج میری والدہ نہیں ہے تو میری بیوی کی والدہ بھی تو میری والدہ ہے، میں ان کو بھی عمرہ کراؤں، اس کا اجر اپنی مرحومہ والدہ کو دوں گا، اور اس سے میری بیوی کو خوشی ہوگی۔ تو اپنی بیوی کی خوشیوں کا خیال کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 5، نرمی سے پیش آنا، والدین سے نرمی اور شفقت پیش آنا، یعنی والدین کو ایسے ملے کہ ہماری ملاقات سے والدین کو سکون آ جائے، خوشی ہو، ہمارا بیٹا کیسے ملا ہے، ہماری بیٹی کیسے ملی، اس طرح ملے کہ ان کو سکون اور خوشی محسوس ہو۔ آپ یقین فرمائیں کہ جب بیٹی یا داماد اچھے انداز میں نہیں ملتا تو والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ اگر کہیں والد اور والدہ اور ان کے بچے ایک ہی ملک میں ہوں، کہیں سے سفر کر کے آئیں اور بیٹی یا بیٹا اپنے والدین سے نہ ملے تو آپ بتائیں ان والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے، آپ سوچیں ذرا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ والدین کا بہت خیال کریں۔ نمبر 6، والدین کو تکلیف نہ پہنچانا، اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ ہم کسی بھی حالت میں اپنے والدین کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے بھی ان کو تکلیف نہ دیں، اور اپنے عمل سے بھی ان والدین کو ہرگز تکلیف نہ دیں۔ ہمارے عمل سے بھی تکلیف نہ ہو اور ان کو ہمارے کسی جملے سے بھی تکلیف نہ ہو، نہ اس انداز میں بات کریں کہ ان کا دل دکھے، نہ اس انداز میں ان کو چیز دیں وہ خود کو حقیر سمجھیں۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے معاملات کو رکھنا ہے۔ اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان پر سختی نہ کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے تنگی محسوس نہ کریں، اگر وہ کسی بات پر ڈانٹیں تو اس کو برا محسوس نہ کریں، یوں والدین کے ساتھ رہیں۔ نمبر 7، والدین کا قرض اتارنا، اگر والدین مقروض ہوں اور ان کے پاس قرض ادا کرنے کی صورت نہ ہو
تو والدین کا قرض اتارنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم والدین کا قرض اتاریں۔ والدین تھے، جوانی میں مال لیا یا بڑھاپے میں مال لیا، وہ ادا نہیں کر سکے تو ہم کوشش کریں کہ قرض اتاریں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیں، اگر والدین بلا وجہ قرض لیں، مال ہونے کے باوجود ادا نہ کریں، اولاد کے پوچھنے کے باوجود بتائیں بھی نہ، تو ایسے والدین کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں سوائے حسن سلوک کے؟ کیونکہ میں ایسے والدین کو بھی جانتا ہوں، قرض پہ قرضہ لیں گے اور ناجائز لیں گے، والدین اولاد سے اوجر رکھیں گے اور ساتھ اولاد کو کوستے بھی رہیں گے کہ میرے اوپر قرض ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ بتائیں اس میں اولاد کیا کرے؟ اور میں کتنے والدین کو جانتا ہوں کہ قرض ہوگا، اولاد کو بتائیں گے، لیکن جو اپنے پاس پیسے وہ نہیں بتائیں گے کہ میرے پاس گنجائش بھی ہے، جب ضرورت ہوگی تو استعمال کریں گے، لیکن اولاد کو اس سے مخفی اوجر رکھیں گے، اور اولاد بڑی ہوگی، جوان ہوگی، ساتھ چلنے والی ہوگی، تو بہت سارے شکوے والدین کو ہوتے ہیں اولاد سے، لیکن فضول ہوتے ہیں۔ والدین کو سمجھنا چاہیے ہماری کون سی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد کا رویہ ایسا بن رہا ہے۔ نمبر 8، والدین کی نماز روزے کا فدیہ ادا کر۔ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، والدین بہت بیمار ہو گئے ہیں، صحت کی توقع نہیں ہے، بڑھاپا ایسا ہے کہ اب لگتا ہے شاید دنیا سے چلے جائیں، کئی نمازیں ان کی رہ گئی، کئی روزے ان کے رہ گئے، حج ادا نہیں کر سکے، فرض تھا، اولاد کے پاس گنجائش ہو تو ان کو چاہیے کہ والدین کا فدیہ ادا کر۔ والدین فرمائیں پھر تو ادا کرنا چاہیے، والدین نہ فرمائیں پھر بھی کوشش کریں فدیہ ادا کریں، والدین کو سرخرو کر کے دنیا سے بھیجیں۔ آپ یقین فرمائیں، میرے شاگردوں اور مریدوں میں سے اور قریبی تعلق والوں میں سے ایسے حضرات موجود ہیں کہ جن کے والد کا فدیہ نمازوں اور روزے کی وجہ سے لاکھوں سے تجاوز کر کے کروڑ کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ 50,000 مہینہ فدیہ ادا کر رہے ہیں۔ کب ساج ہم نے نیت کی ہے کہ ہم نے والد کی تمام نمازوں کا فدیہ روزے ادا کرنا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ کتنا والدین کے ساتھ پیار، تو بتائیں اس اولاد کو اللہ تعالیٰ محروم فرمائیں گے؟ کبھی نہیں ہو۔ اللہ ان کو بہت نوازیں گے، اتنا دیں گے کہ ان کی نسلوں سے بھی شاید نہ سنبھالا جائے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 9، اصالِ ثواب کرنا۔ والد یا والدہ یا والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا، اجر خود لینا، اور اصالِ ثواب کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا، اجر کسی اور کو دینا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اجر والدین کو دیں، نفلی نماز پڑھیں، اجر والدین کو دیں، نفلی روزہ رکھیں، اجر والدین کو دیں، صدقہ خیرات کریں، والدین کو اجر دیں، نفل حج یا عمرہ کریں، اجر والدین کو دیں، اور نفلی قربانی کریں اور اجر اپنے والدین کو دیں۔ میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ میں درمیان میں کارگزاری کے حوالے سے باتیں عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کو ترغیب ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا سال ہر سال سے معمول ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری اس ناقص ترین عبادت کو کامل ترین طریقہ پر قبول فرما لے، اور اس کا اجر اور ثواب نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین اور جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے والد مرحوم، میری والدہ مرحومہ اور میرے بڑے بھائی مرحوم، ان کی روح کو عطا فرما۔ جتنے اہل ایمان زندہ ہیں ان کو عطا فرما، قیامت تک جتنے اہل ایمان ہیں ان تمام کو عطا فرما۔ تو میں جہاں اوروں کے لیے ذکر کرتا ہوں، والدین کا بطور خاص ذکر کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو اجر عطا فرما۔ اور الحمدللہ میرا معمول ہے والدین کی وفات کے بعد والد صاحب کی قربانی الگ دیتا ہوں، والدہ کی الگ دیتا ہوں، اپنے بڑے بھائی مرحوم کے لیے الگ دیتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر میں عرض کرتا ہوں صرف کارگزاری اور ترغیب کے لیے، میں نے عرض کیا تھا چونکہ میرے 4 نکاح ہیں، ان میں سے 2 اہلیہ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، اور 2 اہلیہ ہیں جن کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ میں الحمدللہ اس سال قربانی دی ہے اور آئندہ مستقل نیت کی ہے
کہ جس طرح میں اپنے والد کی طرف سے قربانی دیتا ہوں ان کے والد کی طرف سے بھی قربانی دیتا رہوں گا. کیوں؟ ان کا والد میرا والد ہے، یہ میری کفالت میں. اگر یہ چاہیں اپنے والد مرحوم کے لیے قربانی دیں تو کہاں سے دیں گی؟ ان کے پاس تو اسباب نہیں ہے. تو مجھے چاہیے میں ان کی خوشی کے لیے، ان کی والدہ کی خوشی کے لیے اور مرحوم والد کی خوشی کے لیے قربانی دوں، تاکہ ان کو اصال ثواب ہو اور ان کو خوشی ہو اور اس کے بعد ان کی والدہ خوشی ہو. ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم اصال ثواب سے محروم نہ ہوں. ہمیں اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. نمبر 10، دعا کرنا. والدین دنیا میں زندہ ہوں یا والدین وفات پا چکے ہوں، والدین کے لیے تسلسل کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. زندہ ہوں، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. دنیا سے چلے جائیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبروں کو منور فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. تو یوں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. وقتاً فوقتاً والدین کی قبر پہ جاتے رہنا چاہیے، قبر پہ جا کے سلام کریں، دعا کریں، اصال ثواب کریں. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں والدین کے حوالہ سے مجلس کے آخر میں آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کرتا ہوں، معروضات پیش کرتا ہوں بطور کارگزاری اور آپ کی ترغیب کے لیے. لیکن میں جب زمانے طالب علمی میں تھا تو میرا درجہ ثالثہ تیسرا سال تھا کہ میرے والد صاحب شدید بیمار ہو گئے اور میں کراچی زیر تعلیم تھا. سالانہ امتحان ہو گیا اور تربیت کے لیے اپنے شیخ کے یہاں ٹھہرا تھا. مجھے والدہ محترمہ کا خط آیا. تو خط والدہ تو نہیں لکھ سکتی، کسی نے لکھوایا کہ والد صاحب بہت بیمار ہیں تو آپ آؤ اور ان کا علاج کرو. والد صاحب ہڈیوں کے مریض تھے، سخت تکلیف کے اندر تھے، نابینے تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے. تو انہوں نے فرمایا میں علاج تب کراؤں گا جب الیاس آئے گا. تو میں نے اپنے وہاں شیخ سے پوچھا تو فرمایا تم والدہ کو خط لکھ دو کہ میں بھی بہت بیمار، مقصد کیا، روحانی بیمار، اور میں زیر علاج ہوں. میں نے لکھا. پھر والدہ محترمہ کا ڈانٹ کے ساتھ خط آیا کہ اگر تم اب نہ آئے تو پھر ابو کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے نہ آنا. ایسا مجھے الفاظ یاد نہیں ہے. تو خیر میں نے اس ساجد کا فرمایا ٹھیک ہے چلے. میں گیا تو والد صاحب شدید بیمار تھے، یعنی نبینے، بوڑھے اور بیمار، اور تکلیف کی وجہ سے رونا آتا، لیکن علاج کے لیے نہیں جاتے کہ الیاس آئے گا تو پھر جاؤں. میں نے والد صاحب کو لیا، ہسپتال لے کر گیا، آپریشن کروایا. آپ یقین فرمائیں مجھے ابھی تک یاد ہے بس اوقات والد صاحب کا یعنی بڑی حاجت شلوار میں ہو جاتی اور پورے کمرے میں بو ہوتی، لیکن میں کبھی بھی محسوس نہیں کرتا تھا بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، نبینے ہیں. ہو جاتا ہی بلانا، خدمت کرنی، کپڑے تبدیل کروانے. اس کے بعد والد صاحب رحمہ اللہ کو وہ گھر لایا. یومیہ میرا یہ معمول تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گھر سے گدے پر بٹھانا اور باہر اپنی زمین پہ لے کر جانا، وہاں مسجد میں رکھنا، پورا دن خدمت کرنا. میرے والد صاحب رحمہ اللہ حقے کے عادی تھے، ان کے لیے حقہ تیار کر کے دینا اور شام کو واپس لانا، یہ مسلسل، اور کبھی پیدل لے کر جانا. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، شاید آپ کے لیے یہ ناقابل یقین ہو کہ میں والد صاحب کو لے کر جا رہا ہوں، سڑک کے اوپر جا رہے گاؤں میں سے، تو والد صاحب رستے میں رک گئے تو مجھے فرمایا کہ نیچے بیٹھو. میں نے تمہارے اوپر بیٹھنا ہے، مجھے نیچے بیٹھایا، میرے کندھے پر بیٹھے. اب وہ نبینے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے اندر کیا کیفیت ہوگی، نظر بھی کچھ نہ آ رہا ہو، بڑھاپا بھی ہو، تکلیف بھی ہو. تو میں بیٹھ گیا. میرے والد صاحب کہتے ہیں مجھے اٹھا کے لے کر چلو. میں نے اٹھ نہیں سکتا تھا، ممکن نہیں تھا. اس حالت میں والد صاحب نے مجھے مارا، ڈنڈے سے مارا جو ان کے ہاتھ کے اندر تھا، اور سڑک کے اوپر مارا. خدا گواہ میں نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں کہا، اور آج تک میرے دل میں خدا گواہ ہے کبھی بھی نہیں آیا کہ میرے والد نے ایسے کیوں کیا. میں سمجھتا تھا وہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، نبینے ہیں، تکلیف میں ہیں، تو مجھے اف نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے والد ہیں، ان کے احسانات ہیں، مجھے ان کی وجہ سے وجود ملا ہے، مجھے قرآن کا حافظ بنایا ہے، مجھے مدرسے میں داخل کرایا ہے، میرا خرچہ اٹھا. اسی طرح مجھے خیرپور میں چھوڑا، میں پھر لے کر چلا گیا. مجھے یاد ہے سخت گرمی ہوتی، آج کی طرح وہ دن نہیں تھے جس طرح آج ہر کمرے میں اے سی ہے،
کارپیٹ بچھا ہوا ہے. مجھے تو کبھی تعجب ہوتا ہے، میں کبھی اپنے بچوں سے کہتا ہوں بیٹا وہ تم نے مشقت دیکھی ہی نہیں ہے جن مشقت سے میں گزرا ہوں. آپ یقین فرمائیں کہ گھر میں ایسے 4-5 چارپائیاں ہیں، ایک پنکھا لگا ہوا ہے، اس پنکھے کے سامنے سارے لیٹتے ہیں. اب بارش آنی ہے، اس پنکھ کو اٹھا کر چارپائیاں اندر لے جانی، آندھی آ گئی اندر لے جانی، اگر بجلی ختم ہوگی تو گرمی میں رات گزارنی. اور عام طور پہ ہمارے یہ ہوتا تھا کہ چارپائی کو بغیر چادر کے بچھاتے، کیونکہ چادر آئے گی تو نیچے سے ہوا نہیں، مشکل ہو جائے. اسی طرح سے ہوتے. تو کئی بار رات کو قمیص اتار کر میں لیٹا ہوتا، والد صاحب رحمۃ اللہ نے بھی قمیص اتاری ہوتی، سخت گرمی میں رات کو میری چارپائی پر آتے اور میری کمر کے ساتھ اپنے پیٹ کو یوں سینے کو لگا دیتے پیچھے سے. تو مجھے یہ فرماتے کہ میں جب اپنا سینہ تیرے ساتھ لگاتا ہوں نا تو مجھے راحت ملتی ہے، تجھے تکلیف تو نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اب بتائیں چھوٹا بچہ ہو اور بوڑھا اور نبینا والد یوں کرے تو بظاہر بچے کو کتنی دقت ہوتی ہے. میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا، اور مجھے خوشی ہوتی کہ میرے والد کو مجھ سے راحت ملتی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ رمضان آ گیا تو اعتکاف بھی تھا، تو میں نے کہا مجھے ابو فرمایا میں کیا کروں، پھر میں تو اعتکاف میں بیٹھ جاؤں. تو میں ان کی خواہش پر اعتکاف میں بیٹھا، اور میں اس نیت سے بیٹھا کہ اگر والد صاحب کا رمضان المبارک میں انتقال ہوا تو میں اعتکاف چھوڑ دوں گا اور ان کو غسل تجہیز تکفین سب کے اندر خود جاؤں. اور ساتھ میں رمضان مبارک کے آخری اشرا میں افطاری میں دعا کرتا کہ یا اللہ میرے والد کو صحت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں صحت نہیں ہے اللہ پھر رمضان کی موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی موت عطا فرمائی. میں نے خیر اعتکاف کو چھوڑا، میں سے نیت کے ساتھ بیٹھا تھا، تو بعد میں اس کی قضا کرنی تھی. اسی طرح والد صاحب رحمہ اللہ کو سب کچھ کیا اور قبر میں دفن کیا. الحمدللہ ہمارے علاقے میں جو کچھ بھی تھا الحمدللہ والد صاحب کی وفات پر کوئی ایک بھی بدعت نہیں ہوئی. نہ جنازے کے بعد وہاں اجتماعی دعا، نہ کل، نہ ساتواں، نہ دسواں. تو جس شخص نے زندگی بھر توحید پر کام کیا ہو اس کی موت کے بعد خرافات نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان کے کام کی شاید قبولیت کی نشانی ہو. میں نے یوں الحمدللہ اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ وقت گزارا. والد صاحب کی بات چل پڑی ہے تو وہ تفصیلی گفتگو ہے، میں پھر کسی مجلس میں ان کی زندگی سناؤں گا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک نبینا عالم ایسے بھی کام کر کے گیا ہے. میں علماء اور طلباء کو بطور ترغیب کی یہ بات کہتا ہوں، میں نے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ رہا ہوں، خود آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنے گاؤں سے گھوڑی تانگا کرائے پر لینا، اس میں لاؤڈ سپیکر باندھنا اور ساتھ کے دیہاتوں میں چوک اور سڑک پر کھڑے ہو کے قرآن کریم بیان کرنا، حدیث بیان کرنی، توحید بیان کرنی. پتہ ہے کتنا یہ دل گردے کا کام ہوا. ہمارے والد نے یوں کام کیا. ہماری والدہ محترمہ تھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. میں نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا ہے، نہ کبھی سکول گئی ہیں، نہ کبھی مدرسہ گئی ہیں. معمول کے مطابق گھر میں قرآن کریم پڑھا ہوا تھا تو صبح تہجد میں اٹھنا، 500 دانے کی تسبیح اس پہ ذکر کرنا، پھر صبح دودھ کو لے کر بلونا جسے ہم کہتے ہیں رڑکنا، اور اس کے بعد گھر کی صفائی کرنی، پھر گھر میں کھانا پکانا، گھر میں آنے والی بچیوں کو جس طرح گھر میں پڑھا تھا اس طرح ان کو پڑھانا. پھر اپنے سارے کام کرنے کے بعد والدہ نے ڈیرے جانا، وہاں جا کر کام کروانا اور غریبوں کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ رکھنا. ہمارے گھر سے اور ہمارے زمین کے درمیان کئی گھر تھے غریبوں کے، کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی اور ہے. تو والدہ کا سب سے خواتین سے تعلق تھا، ایک ایک کیا جانا رکنا جاتی دفعہ اور سب کا خیال فرمانا. میری والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ دیہاتی عورت تھی، مدرسے اسکول نہیں گئی تھی، رحمت استعمال فرماتی تھی. تو ہم نے زندگی میں ایسے دیکھا، مجھ سے بڑے بھائی وہ چونکہ کالج میں تھے تو وہ ناراضگی کا خفگی کا اظہار کرتے، کبھی آپ یہ نہ پہنے اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کہتا نہیں، والدہ کو نہیں کہنا، والدہ جیسے خوش ہیں خوش رہنے دو، اس کے اندر کون سا پردہ نہیں ہے. یا تو تہمت میں بے پردگی ہو، سطر کھلتا ہو، پھر کہے والدہ جیسے خوش رہنے دو. لیکن میری خواہش اور تمنا تھی کہ میں اپنی والدہ محترمہ کی لنگی سے تہمت شلوار پہ لاؤں. میں اس کی ترکیب سوچتا رہتا. تو بس ایک دن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے بہترین سے پھولدار ان کے لیے قمیص اور شلوار تیار کی. تو میں نے امی جان سے کہا کہ آپ ایک مرتبہ اس کو پہنو، آپ تہمت پہنو لیکن ایک مرتبہ اس کو پہنو.
تو میں نے جب پہنا تو میں نے کہا یہ تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے، آپ اپنی کسی سہیلی سے پوچھیں تو سب نے کہا یہ تو اتنے اچھے کپڑے آپ نے پہنے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہماری والدہ محترمہ مستقل پھر شلوار اور قمیص پر آ گئی اور تہمت کو پہننا چھوڑ دیا۔ اور ہماری ماں نے کتنی قربانی دی ہے، کتنی قربانی دی ہے، اس دور میں شاید گفتگو سننے والی خواتین میری بات پر یقین بھی نہ کریں۔ یعنی ایک ایسا دور گزرا کہ میں سرگودا جیل میں، اچھا مجھ سے چھوٹے بھائی فیصل آباد جیل میں، اس سے چھوٹے ملتان جیل، اور سب سے بڑے بھائی فوت ہو گئے، اس سے چھوٹے پاکستان سے باہر ہے، اور والدہ کے پاس نہ بیٹا، نہ شوہر، نہ بہو، کچھ بھی نہیں۔ ہمشیرہ تھی نہیں، کہ داماد ہوتا ہے، ایک چھوٹی بچپن میں تھی، فوت ہو گئی۔ والدہ محترمہ کو ہماری گاؤں کی عورتوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو روک لو، کسی ایک کو بس کر دو۔ اب ان کو کیا پتا کہ ہم بے گناہ ہیں، ہمارے بس کرنے سے تھوڑی باہر آئیں گے، ہم تھے ہی بے گناہ۔ لیکن والدہ کا حوصلہ دیکھیں، میری والدہ فرمایا کرتی میں نے ان کو دین عمل کے لیے پڑھایا ہے، اگر دین اس کا تقاضا کرے تو میں اپنے بیٹوں کو روک کر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس ماں کا دودھ پیا۔ آپ یقین فرمائیں کہ ایک مرتبہ میں یہ کتنے واقعات آپ کو سناؤں گا کہ اتنے شدید اہم موقع پر میں تھا، اور میدان جہاد جانے لگا تو مجھے خط ملا والدہ کا، والدہ نے اس میں لکھا کہ بیٹا میں نے آپ کو دودھ معاف کر دی ہے، اور مجھے خوشی ہوگی تو میدان میں جاؤ اور اپنے جوہر دکھاؤ۔ بتاؤ اس موقع پر اگر بیٹے کو یوں خط ملے تو اس کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہوگی۔ ہم نے اس ماں کو دیکھا۔ مجھے یاد ہے میں درجہ خامسہ 5ویں سال میں پڑھتا تھا، تو کافی مہینہ 1.5 مہینے کے بعد میں گھر گیا جمعرات کو چھٹی پر، تو والدہ عرق النساء کی بیمار تھی۔ عرق النساء جو ٹانگ کے اندر، رگ کے اندر تکلیف ہوتی ہے، تو ٹانگ ٹیڑھی نہیں ہوتی، سیدھی رہتی ہے، بہت شدید درد ہوتی ہے۔ والدہ چارپائی پر ہیں، اور بھائی خبیب ان کی خدمت پر ہیں، ان کو اسی طرح وہاں پہ ان نے فارغ کرانا، والدہ کے کپڑے تبدیل کرانے، بہت خدمت کی ہے بھائی خبیب نے، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ تو میں گھر گیا تو میں نے امی سے کہا کہ آپ اتنی بیمار ہیں تو آپ مجھے لکھ دیتی، میں آ جاتا، خط لکھ دیتی۔ تو امی نے فرمایا کہ تمہارے آنے سے کو میں نے ٹھیک ہونا تھا، میں تمہیں گھر بلا کر تمہاری تعلیم کیوں خراب کروں۔ کیا ماں ہے، کیا والدہ ہے۔ پھر میں نے تھوڑی دیر والدہ خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں اتنی پیار سے کی، آج میری باتیں لوگوں کو بہت عجیب لگے، اللہ گواہ ہے بہت عجیب لگے گی، شاید آپ کے یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ میرا خدا جانتا ہے، میں ایک جملے کا قیامت کے دن جواب دوں۔ میں بیٹھ گیا اور میں والدہ کیسے خوش کرنے کے لیے میں نے کہا امی دیکھنا وہ وقت آئے گا تو اس وقت میں بس پہ آتا، یہ گاڑی آئے گی، لوگ دروازہ کھولیں گے، میں اندر بیٹھوں گا، ایک وقت آئے گا میں یوں کروں گا، میں ایسے جاؤں گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ یعنی جو کچھ میں آج دیکھ رہا ہوں یہ والدہ کے سامنے میں ان کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اور والدہ اتنی خوش ہوئی کہ بیماری کے اٹھ کر بیٹھ، یعنی ان کی آدھی بیماری ان باتوں سے ختم ہو گئی۔ تو آج شاید اس والدہ کے وہ دعائیں نکلی ہوں گی کہ آج اللہ کے کرم سے اللہ نے اس دین کی خدمت لی۔ ایک وقت آیا کہ یہ میں چونکہ اس وقت جیل میں تھا، بے گناہ تھا، نہ کردہ جرم کی سزا بھگت رہا تھا، اور بہت سخت کیس کے اندر تھا، اور غلط اور جھوٹا کیس میرے اوپر تھا۔ خیر اللہ نے کرم فرمایا، میں کیس سے بری ہو گیا۔ اب والدہ گھر میں اکیلی تھی، تو مجھے کہا میں کیا کروں۔ میں نے کہا بھی آپ کیا مناسب سمجھتی ہیں۔ فرماتی ہے میں سمجھتی ہوں اپنی بہن کا چلے جائیں۔ سیالکوٹ میری خالہ تھی، والدہ محترمہ وہاں چلی گئی، بیماری کے دن ہیں۔ آپ یقین فرمائیں کہ میری بڑی اہلیہ، اس وقت میرے صرف ایک بیٹی تھی، میں نے کہا امی کیا چلی جاؤ خدمت کے لیے۔ جب یہ وہاں گئی میری والدہ نے کہا نہیں تم واپس چلے جاؤ، اب الیاس آئے گا نا اس کے ساتھ آنا۔ تو میری امی نے پھر ان کو واپس بھیجا، خدمت کے لیے نہیں رکھا۔ اور جون اور جولائی گرمی کے مہینے میں والدہ بغیر پنکھے کے کمرے کے اندر لیٹتی اور فرماتی میں پنکھا اس لیے نہیں چلاتی کہ پتہ نہیں الیاس کے سال میں ہوگا۔ بتائیں ماں کو کیا محبت ہوگی۔ تو بتایا کہ امی بس کیس آخری مرحلے میں آپ دعا فرمائیں۔ امی نے دعا کی، کیس ختم ہو گئی۔ تو پوچھا آیا نہیں، بے گناہ ایک اور کیس بن گیا۔ تو کہا جی اب کیا ہوا، کہا ایک اور کیس ہے دعا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 ماہ گزر گئے۔ اب اس کے بعد جب رہائی کی تاریخ آئی تو ایک اور کیس بن گیا، وہ بھی بے گناہ۔ تو میں نے کہا نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ ایک اور کیس بن گیا۔ میری والدہ نے کہا شاید اب زندگی میں
اس سے ملنا میرے مقدر میں نہیں، بس ہمیں پھر دنیا سے رخصت ہو۔ اسی طرح چلی اور پھر مجھ سے رابطہ کیا ہمارے علماء کے کہنے پر ذمہ داران نے، اور یہ کہا کہ آپ سرگودا ہو، والدہ سیالکوٹ ہے، اگر تم یہ سیکورٹی ایشو ہے، میں آپ کو سیالکوٹ جنازے پر نہیں لے جا سکتے، اگر امی کی میت کو سرگودا لے آؤ گاؤں تو ہم تمہیں پیرول پہ نکال دیں گے، جنازہ پڑھ کے آ جاؤ۔ میں نے ان سے کہا نمبر 1، میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ مکروہ ہے، اور دوسری بات، میں اپنی خوشی کے لیے اپنی والدہ کو اور ان کی میت کو اتنا لمبا چلاؤں، یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ میں اپنی والدہ کا چہرہ نہ دیکھوں یہ تو مجھے منظور ہے، لیکن اپنی والدہ کے جسم کو سفر اپنے لیے کراؤں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ تو خیر اسی طرح والدہ دفن ہو گئی، ہم سرگودا تھے، والدہ سیالکوٹ ہے، اب یہاں سے ہم ان کی خبر کے لیے جایا کرتے ہیں، صرف والدہ کی خبر کو دیکھنے کے لیے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، میں نے صرف گزارش کی ہے کہ میں کبھی مزید تفصیل سے واقعات طرز کروں والد اور والدہ کے، تو آپ مان نہیں سکتے، لیکن اس کا کرم ہے میرے اللہ کا، اتنے سخت بے گناہ کیس تھے کہ اسباب کی دنیا میں باہر آنا ممکن نہیں تھا، اور مجھے لوگ کہتے، حتیٰ کہ جیل کے ملازمین کہتے کہ تو نہیں باہر آ سکتا، میں ان کو ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ آپ دعا کریں میری والدہ زندہ رہے، آپ دعا کریں میری والدہ زندہ رہے، میری والدہ زندہ ہے تو میں نے کیس ختم ہونا ہی ہونا ہے، اور واقعتاً ختم۔ ایک اور پھر کیس بڑا بنا، بے گناہ تھا، تو میری والدہ دنیا چلے گئی، اللہ گواہ ہے میں اللہ سے دعا مانگتا کہ یا اللہ، میری امی نے جو آخری عمر بیماری، بڑھاپے اور مسائب میں میرے لیے دعا مانگی ہے، کہ اللہ تجھے میں امی کے اس اٹھنے والے ضعیف ہاتھوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے اس کیس کو ختم فرما دے، کہ اللہ تو ختم فرما دے۔ تو میں اپنی ماں فوت شدہ اٹھنے والے ہاتھوں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعائیں مانگتا، میرے اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ بھی ختم۔ ویسی داستان ہے کہ میں کبھی آپ کو سناؤں تو آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے کہ آپ کیسے ان سے باہر نکلیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب فضل فرمائے تو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ میں آخر میں ایک جملہ کہہ کے آج گفتگو ختم کرتا ہوں، تمام طلبہ اور طالبات میری نصیحت یاد رکھنے، جو اپنے استاذ کو خوش کرنے میں کامیاب ہوا اس کے علم میں برکت آئے گی، اور جو اپنے والدین کو خوش کرنے میں کامیاب ہوا اس کی دنیا، دولت اور مال میں برکت آئے گی۔ علم میں برکت چاہتے ہیں تو استاد کو خوش رکھیں، اور دنیا اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے والدین خوش رکھیں۔ میں بہت نالائق، بہت نکما، بہت کچھ ہوں، میں اپنی کوئی صفائی اور تعریف نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے نامہ اعمال میں اساتذہ کی نافرمانی اور والدین کی نافرمانی نہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میرا ہر استاد دنیا سے جانے والا خوش ہو کر جائے اور میرے والدین دنیا سے خوش جائیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میری والدہ میری تکلیفوں کی وجہ سے دکھی دنیا سے گئی ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میری والدہ مجھ سے خوش گئی، میرے والد مجھ سے خوش گئی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھے۔ بلکہ ایک مختصر سا واقعہ یاد آیا کہ ہمارے جو سسر ہیں مولانا عبدالجبار چکیروی دامت برکاتہ، سرگودا ہے، پاکستان کے لوگ جانتے ہیں وہ کتنے بڑے عالم ہیں، گمنام اور دیہات میں رہنے والے۔ تو ظاہر اس وقت تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، میں کراچی پھولا پڑا، اور اس کے بعد سرگودا والد صاحب کے بعد چھٹی میں آیا، تو والد صاحب مجھے لے کر ان کے پاس گئے، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ بعد، پر میں اس کے امتحان لوں، تو ان نے میرا صرف میں امتحان لیا، کچھ سوال پوچھے، اور جب پوچھے تو میں الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے، میری صرف بہت اچھی ہے، اللہ بہت اچھی ہے، تو بہت خوش ہوں۔ تو انہوں نے کہا حافظ جی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پہ پڑھ رہا ہے، اس کو وہیں پڑھنے دو۔ اس پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ والد صاحب نبینے تھے، والد صاحب میرے کندھے پر ہاتھ رکھے نا، کیوں ایسے دبا کر دیکھتے یوں، کہ مجھے کہتے تھے گوشت کم ہو رہا ہے، مطلب جب پڑھنے کے لیے گیا تو گوشت بہت تگڑا تھا، اور تو کراچی سے واپس آئے تو ہڈیاں ہیں، تو اس سے ان کو ایک نا اندر تکلیف سی محسوس ہوئی کہ میرا بچہ کمزور ہو رہا ہے، تو پھر امتحان دلوایا، تو جب امتحان اچھا نکلا مجھے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ خیر کرم، کچھ فرق نہیں پڑتا، بس تو جا، پھر مجھے کراچی بھیج دیا، کیوں میرے اللہ نے کرم فرمایا، میں پڑھتا رہا۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
تو میرے والدین کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تو میرے والدین کی قبر کو منور فرما۔ اللہ کی قسم میرے والد اور میری والدہ کو مجھ پر بہت احسان، انہیں بہت مشقت برداشت کی، انہیں بہت تکلیف برداشت کی اور میری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، مجھے پڑھایا ہے، محبت کے باوجود مجھ سے جدائی برداشت کی ہے لیکن مجھے پڑھنے سے نہیں روکا۔ اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان کو اجر دے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ میرے والدین، اے اللہ اس سبق کو سننے والے ہر مرد اور عورت کے والدین، اے اللہ، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کی والدہ یا والد زندہ ہے اللہ تو ان کو صحت عطا فرما، اللہ ان کو عافیت عطا فرما، ان کا سایہ شفقت والدین کے سروں پہ، اولاد کے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ وہ جن کے والدین یا والد یا والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان کی آخرت کے منزلوں کو آسان فرما، اے اللہ ہماری تمام نفلی عبادات کا اجر ہمارے والدین کو عطا فرما، زندہ ہے تب بھی عطا فرما، دنیا سے چلے گیا تب بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو اللہ ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور دنیا سے جو چلے گئے تو ان کی قبریں ٹھنڈی ہوں، ان کی قبریں نور سے بھر جائیں، ہماری نیکیاں ان کے لیے کفارہ سیئات بن جائیں، ان کے رفع درجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اے اللہ تمہاری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔